أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 104۔ جہاد کے اور ہجرت کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ کچھ آیتیں درمیان میں سفر کی نماز اور خوف کی نماز سے متعلق بیان ہوئی۔ آج کی یہ آیت پھر جہاد کے احکام کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کا تعاقب کرنے میں سستی نہ دکھاؤ۔ دین کے کام میں سستی اور کاہلی یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے نماز میں، روزے میں، دوسری عبادات میں سستی اور کاہلی مذموم ہے، بری عادت ہے، تو جہاد کے سلسلے میں بھی سستی دکھانا، کاہلی دکھانا یہ مذموم اور بری عادت ہے۔ سستی کا علاج چستی ہے، سستی کا علاج ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال میں سستی نہ دکھائے۔ سستی ایسی بری عادت ہے اور ایسی بری بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ کسل سستی کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا سستی کا علاج چستی ہے، ہمت ہے۔ بس دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عذر اور ایک ہے سستی کاہلی۔ عذر یعنی بیماری، کمزوری، یہ عذر ہے، اور ایک ہے سستی اور کاہلی۔ یہ بڑی سخت بات اور بڑا سخت معاملہ ہے، سستی۔ حدیث شریف میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کریں، اور پھر کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا دو، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر کسی عذر کے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ لکڑیاں لے جا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ یہ سستی اور کاہلی ہے۔ عذر یہ ہے کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا سو گیا تھا، اٹھ نہیں سکا، جاگ نہیں سکا، جماعت کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکا، یہ عذر ہے۔ اور سستی کاہلی کیا ہے؟ جاگ بھی رہا ہے، ہوش و حواس میں بھی ہے، صحت، قوت، طاقت، استعداد، صلاحیت سب کچھ ہے، کوئی عذر، کوئی مانع، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے جلا ڈالو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کا لقب ہے رحمت للعالمین، جو پورے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، شفیق اور مہربان پیغمبر، رحمت کونین، رحمت عالم، رحمت دو عالم، رحمت انس و جان، سب کے لیے رحمت۔ لیکن سستی اور کاہلی والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز اور خطاب
کتنا سخت اور کس قدر تشدد والا ہے کہ کیا فرمایا ان کے گھروں کو جا کے جلا دو. یہ ہے سستی اور کاہلی. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نمازوں میں سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، پیچھے رہتے ہیں. تو سستی کا علاج چستی ہے اور ہمت ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سستی دور کرنے کا کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ. حضرت فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کے پاس یا حکیم کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو گھول کر بس کسی کو پلا دے اور اس کی سستی دور ہو جائے. یہ ایسا کوئی نسخہ نہیں. سستی دور کرنے کا نسخہ ہے صرف اور صرف ہمت. کسی صاحب نے پوچھا حضرت وظیفہ بتائیں کوئی سستی ختم ہو جائے. حضرت نے فرمایا وظیفہ بتاؤں سستی دور کرنے کا، تو آپ کو وہ وظیفہ پڑھنے میں بھی سستی ہو جائے تو پھر کیا کریں. تو سستی کا علاج صرف اور صرف یہی ہے، چستی، ہمت. آگے بڑھیں، آگے. جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤذن منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم ہے آؤ نماز، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. لیکن ہم محض سستی کی وجہ سے نہیں آتے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو یا کسی کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں گوشت بٹ رہا ہے یا دعوت ہے، گوشت پکا ہوا ہے، اور پھر اس کو کہا جائے آ جاؤ مسجد میں، تو دوڑا دوڑا آئے گا. لیکن نماز کے لیے سستی ہے، کاہلی ہے. تو میرے عزیزو، سستی کا علاج صرف اور صرف چستی اور ہمت ہے. نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے. لا تہینو، سستی نہ دکھاؤ. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کتاب الجمعہ کی بحث میں ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب اور عنوان کا نام ہے کہ واعظ و نصیحت کے وقت، خطبہ کے وقت امام کے قریب بیٹھنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہو جاؤ اور امام کے قریب بیٹھو، یعنی آگے بڑھو، آگے بڑھو. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، سستی دکھاتا رہتا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی وہ تاخیر سے پہنچے. اب بھی تاخیر کر رہا ہے نا، نماز میں، عبادات میں، ذکر میں، جمعے میں تاخیر کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں بھی تاخیر سے پہنچے گا تو صحیح، مومن بندہ ہے، کبھی نہ کبھی تو پہنچے گا. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى، یہاں تک کہ یؤخر فی الجنہ، جنت میں بھی پیچھے نہ رہ جائے. صحیح حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق اور سچ ہے. اور ان فرشتوں کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیا ہے، پہلے لمحات میں آیا ہے، اس کے لیے ثواب لکھ دو. کیا ثواب لکھ دو؟ کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کیا ہے، لکھ دیا رجسٹر میں. پھر دوسرے نمبر پر یا دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کے لیے لکھ دو کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کی ہے، ذبح کی ہے. پھر بعد میں آنے والا اس نے ایک دمبا ذبح کیا ہے. بعد میں آنے والا اس نے ایک مرغی صدقہ کی ہے. بعد میں آنے والا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا ہے. یہ سب احادیث میں ہیں ترتیب وار. پھر فرمایا کہ جب امام
خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اذان ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، تو فرشتے اپنا یہ رجسٹر لپیٹ کر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ امام کا خطبہ کتنا اہمیت کا ہے کہ فرشتے بھی اس کو سن رہے ہیں، تو اے انسانو تم بھی خطبے کو غور سے سنو، توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، خطبے کے دوران باتیں نہ کرو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا، دیر سے آیا، تاخیر سے آیا، سستی اور کاہلی کر کے آیا، اب کیا ہوگا؟ فرشتوں نے تو وہ دفتر اور رجسٹر لپیٹ لیا ہے، اب فضیلت والے رجسٹر میں اس کی انٹری نہیں ہوگی، محروم ہو گیا، اس رجسٹر میں اب اس کا نام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو ایسے موقع پر پہنچا ہے، رجسٹر بند ہو چکا ہے فضیلت اور ثواب لکھنے والا۔ اب دیکھیے سستی، کاہلی اور تاخیر کی وجہ سے انسان کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو۔ تو حکم ہے نیکی میں، اعمال میں سستی نہ دکھاؤ، اور جیسا کہ میں نے بار بار ذکر کیا، سستی کا علاج چستی اور ہمت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے نقل فرمایا، تصوف کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی نیکی، اطاعت اور خیر کے کام کا داعیہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو اور اس میں سستی آ رہی ہو، تو فرمایا سستی کا مقابلہ کرو اور اس نیکی کے اور خیر کے اور اطاعت کے کام کو کر ڈالو۔ سستی کا مقابلہ کرو، سستی کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دو، سستی کا مقابلہ کر کے یہ نیکی، اطاعت کر ڈالو۔ دوسری چیز، جب کسی گناہ کا داعیہ اور تقاضا ہونے لگے تو یہاں پر بھی مقابلہ کر کے گناہ کے اس داعیے اور تقاضے کو دبا دو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ یہ ہے تصوف کا خلاصہ۔ نیکی اور اطاعت کے کام میں سستی آئے، اس کا مقابلہ کر کے نیکی کر لو، گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہو، اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ ان دونوں چیزوں میں دیکھیں، نیکی کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، عمل دخل ہمت کا ہے۔ ہمت دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ۔ تو کیا فرمایا؟ لا تہینو، سستی نہ دکھاؤ۔ نیکی کے کام میں سستی نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تہینوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا، کافر کا تعاقب کرنے میں سستی نہ دکھاؤ۔ جب حکم آ جائے کہ دشمن کے خلاف نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو اب سستی نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ دشمن دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ احد میں زخمی ہونے والے صحابہ، مجاہدین تھکے ہوئے، کل کا پورا دن جہاد میں گزرا، پھر 70 کے قریب شہداء تھے، ان کی تکفین تدفین اس میں گزرا، پورا دن اسی طرح۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سستی نہیں دکھائی، نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔
یہ ہے لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا تعاقب کرنے میں سستی نہ دکھاؤ۔ تو جہاد کے احکام اور مسائل، فضائل، اہمیت کا بیان چل رہا تھا، تو اسی سلسلے میں پھر یہ حکم آیا لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ۔ آگے فرمایا دشمن کے تعاقب میں آپ نکلیں گے تو لڑائی ہوگی، زخمی ہوں گے، تکلیف پہنچے گی، تو پریشان نہ ہو۔ جیسے آپ کو تکلیف پہنچے گی، تکلیف پہنچنے کا غم ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تو آپ کا جو دشمن ہے آپ کے مقابلے میں اس کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، آپ کو درد، رنج، الم، تکلیف ان کو بھی پہنچے گی، تو یہ چیز تو برابر ہے۔ آپ کو بھی خوف ہے زخمی ہو جائیں گے، یہی خوف ان کو بھی ہے، لیکن وہ تو نکل رہے، وہ تو مقابلہ کرنے کے لیے پر تول رہے، اور آپ سستی دکھائیں، ایسا نہ ہو۔ لا تہنوا، سستی نہ دکھائیں۔ آگے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ کے مقابلے میں دشمن ہے، کافر ہے، آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ تکلیف میں، دکھ درد میں، زخمی ہونے میں تو آپ برابر ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ رنج، الم، تکلیف ان کو بھی آپ کو بھی، دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن اگلی چیز میں آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ آپ اللہ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی امید نہیں ہے۔ مفسرین نے دو مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب کہ آپ کو اللہ تعالی کی مدد، نصرت، فتح کا یقین ہے، امید ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں مجاہدین کی، ایمان والوں کی، ان کی مدد اور نصرت کروں گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں تمہارے دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کروں گا۔ تو آپ کو تو اللہ سے فتح کی، نصرت کی، مدد کی، غلبہ کی امید ہے۔ ترجون من اللہ ما لا یرجون، ان کو کوئی امید نہیں ہے، تو اس میں تو آپ کا پلہ بھاری ہے، تو پھر سستی کیوں دکھائیں؟ بعض مفسرین نے یہ مفہوم بیان کیا، اور بعض مفسرین نے بڑا پیارا مفہوم بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، زخمی ہو جائیں گے، اجر ثواب ہے، شہید ہو جائیں گے، جنت ہے اور اعلیٰ درجات ہیں۔ کافر اگر مارے گئے، زخمی ہوئے، ان کو تو نہ ثواب ہے، نہ درجہ ہے، نہ جنت ہے، نہ اجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ترجون من اللہ ما لا یرجون، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ سستی دکھائیں؟ نہ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا تعاقب کرنے میں آپ سستی نہ دکھائیں۔ آپ لوگوں کا درجہ اعلیٰ ہے، آپ کا مقام بلند ہے، آپ کے زخمی اور شہداء ان کے بڑے فضائل ہیں، مناقب ہیں، درجات ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ جہنم واصل۔ کافر مرا سیدھا جہنم میں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب لڑائی تھم گئی تو قریش کے سردار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہیں، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور اس نے آواز دی افیکم محمد یا افی القوم محمد، کیا
مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے. حضرت نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دو. اس نے پھر آواز لگائی افی القوم محمد، فرمایا خاموش، جواب نہیں دو. افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نہیں. جب 3 مرتبہ اس نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر سے جواب نہیں ملا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا مسلمانوں کے ابو بکر صدیق، ابو قحافہ کے بیٹے، وہ زندہ ہیں؟ 1 2 3 بار آواز لگائی. حضرت ہدایات دے رہے تھے، نہیں خاموش، جواب نہیں دو. پھر اس نے ایک اور سوال کیا افی القوم ابن الخطاب، عمر زندہ ہے رضی اللہ عنہ. 1 بار 2 بار 3 بار. جب جواب نہیں ملا تو اس نے کہا، اعلان کیا، شور مچایا، اے لوگوں سنو، یہ سب مر گئے ہیں، یہ سب مارے گئے ہیں. اما ہؤلاء قد قتلوا، یہ سب مر گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، سب مر گئے. اگر یہ زندہ ہوتے تو لَأَجَابُوا، ضرور جواب دیتے. تو اب جب اس نے یہ والی بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ارے دشمن سن لو، ہم زندہ ہیں اور تجھے غم اور رنج دینے کا سامان ابھی بھی موجود ہے. یعنی ہم زندہ ہیں تمہیں رنج اور غم دینے کے لیے. اب اس نے جب سنا، اس نے کہا اوہ یہ تو سب زندہ ہیں. تو پھر کہنے لگا اعلو حبل، حبل ان کا بڑا بت تھا. کیا کہنے لگا کہ ہمارا حبل، آسان الفاظ میں یوں کہیں زندہ باد، ہمارا حبل زندہ باد. یعنی ہمارا حبل بت جو ہے وہ بڑے درجے پر ہے، وہ جیت گیا گویا کہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اللہ اعلی و اجل. نہیں نہیں، بت مت کچھ نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بلند و برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا ان لنا عزا، یا ان العزا لنا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو ایک عزا بت ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مالک ہے، اور تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ سب سے بہترین مولا ہے اور سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. پھر ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر، یہ جو آج آپ لوگوں کے اتنے لوگ مارے گئے تو یہ بدر کا مقابلہ ہو گیا کہ ہمارے بھی اتنے بدر میں مارے گئے تھے، آج تمہارے اتنے مارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہو، جواب دو لا سوا، تمہارے مردے ہمارے مردے برابر نہیں ہے. قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے جو مارے گئے شہید وہ سیدھا جنت میں گئے اور تمہارے جو مارے گئے وہ سیدھا جہنم میں گئے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. اے مومنو، اے مجاہدو، جہاد کرو، دشمن کے مقابلے میں سستی نہ دکھاؤ. تمہیں تو اللہ سے امید ہے اجر کی، ثواب کی، اعلیٰ درجات کی. کافروں کو تو کوئی امید نہیں ہے، تم اور وہ برابر نہیں ہے. لہٰذا جب وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو آپ کیوں سستی دکھا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بالکل سستی نہ دکھاؤ. لا تہنوا فی ابتغاء القوم. آخر میں فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی عمل کی. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور سستی نہ دکھاؤ دشمن کا تعاقب کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون،
اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، الم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو تمہارے دشمن بھی بے آرام ہوتے ہیں، انہیں بھی درد تکلیف ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، کما تعلمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے امید ہے ان چیزوں کی جن کی ان کافروں کو کوئی امید نہیں۔ تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، بہت عمدہ ٹھکانے ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔